بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فارس کی حکومت کا چوتھا دور جو ساسانی کہلاتا ہے، نوشروان عادل کی وجہ سے بہت نام آور ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسی کا پوتا پرویز تخت نشین تھا۔ اس مغرور بادشاہ کے زمانے تک سلطنت نہایت قوی اور زور آور تھی، لیکن اس کے مرنے کے ساتھ دفعتاً ایسی ابتری پیدا ہو گئی کہ ایوان حکومت مدت تک متزلزل رہا۔ شیرویا اس کے بیٹے نے کل 8 مہینے حکومت کی اور اپنے تمام بھائیوں کو جو کم و بیش 15 تھے قتل کروا دیا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا اردشیر 7 برس کی عمر میں تخت پر بیٹھا، لیکن 1.5 برس کے بعد دربار کے ایک افسر نے اس کو قتل کر دیا اور آپ بادشاہ بن بیٹھا۔ یہ سن ہجری کا 12واں سال تھا۔ چند روز کے بعد درباریوں نے اس کو قتل کر کے جوان شیر کو تخت نشین کیا۔ وہ 1 برس کے بعد بقضائے الہی گزر گیا۔ اب چونکہ خاندان میں یزدگرد کے سوا جو نہایت صغیر السن تھا، اولاد ذکور باقی نہیں رہی تھی، پوران کو اس شرط پر تخت نشین کیا گیا کہ یزدگرد ثانی شعور کو پہنچ جائے گا تو وہی تاج و تخت کا مالک ہوگا۔ پرویز کے بعد جو انقلابات حکومت ہوتے رہے، اس کی وجہ سے ملک میں جا بجا بے امنی پھیل گئی۔ چنانچہ پوران کے زمانے میں یہ مشہور ہو گیا کہ فارس میں کوئی وارث تاج و تخت نہیں رہا، برائے نام ایک عورت کو ایوان شاہی میں بٹھا رکھا ہے۔ اس خبر کی شہرت کے ساتھ عراق میں قبیلہ وائل کے 2 سرداروں مسنا شیبانی اور سوید اجلی نے تھوڑی تھوڑی سی جمعیت بہم پہنچا کر عراق کی سرحد ہیرا وابلہ کی طرف غارت گری شروع کر دی۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کا زمانہ تھا اور خالد سیف اللہ رضی اللہ عنہ یمامہ اور دیگر قبائل عرب کی مہمات سے فارغ ہو چکے تھے۔ مسنا رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عراق پر حملہ کرنے کی اجازت حاصل کی۔ مسنا رضی اللہ عنہ خود اگرچہ اسلام لا چکے تھے، لیکن اس وقت تک ان کا تمام قبیلہ عیسائی یا بت پرست تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت سے واپس آ کر انہوں نے اپنے قبیلہ کو اسلام کی ترغیب دی اور قبیلہ کا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ ان 9 مسلموں کا ایک بڑا گروہ لے کر عراق کا رخ کیا۔ ادھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خالد رضی اللہ عنہ کو مدد کے لیے بھیجا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے عراق کے تمام سرحدی مقامات فتح کر لیے اور ہیرا پر علم فتح نصب کیا۔ یہ مقام کوفہ سے 3 میل ہے اور چونکہ یہاں نعمان بن منظر نے خرنک ایک مشہور محل بنایا تھا، وہ ایک یادگار مقام خیال کیا جاتا تھا۔ عراق کی یہ فتوحات حضرت خالد رضی اللہ عنہ کے بڑے بڑے کارناموں پر مشتمل ہے، لیکن ان کے بیان کرنے کا یہ محل نہیں۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے محمد عراق کا خاتمہ کر دیا ہوتا، لیکن چونکہ ادھر شام کی مہم درپیش تھی اور جس زور و شور سے وہاں عیسائیوں نے لڑنے کی تیاریاں کی تھیں، اس کے مقابلے کا وہاں پورا سامان نہ تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ربیع الثانی یعنی 16 ہجری کو خالد کو حکم بھیجا کہ فوراً شام کو روانہ ہوں اور مسنا رضی اللہ عنہ کو اپنا جانشین کرتے جائیں۔ خالد رضی اللہ عنہ ادھر روانہ ہوئے اور عراق کی فتوحات دفعتاً رک گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسند خلافت پر بیٹھے تو سب سے پہلے عراق کی مہم پر توجہ کی۔ بیت خلافت کے لیے تمام اطراف و دیار سے بے شمار آدمی آئے تھے اور 3 دن تک ان کا تانتا بندہ رہا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس موقع کو غنیمت سمجھا اور مجمع عام میں جہاد کا آغاز کیا، لیکن چونکہ لوگوں کا عام خیال تھا کہ عراق حکومت فارس کا پایہ تخت ہے اور وہ حضرت خالد رضی اللہ عنہ کے بغیر فتح نہیں ہو سکتا، اس لیے سب خاموش رہے۔
حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کئی دن تک واز کیا لیکن کچھ اثر نہ ہوا۔ آخر چوتھے دن اس جوش سے تقریر کی کہ حاضرین کے دل دہل گئے۔ مثنی شیبانی نے اٹھ کر کہا کہ مسلمانوں، میں نے مجوسیوں کو آزما لیا ہے، وہ مرد میدان نہیں ہیں۔ عراق کے بڑے بڑے اضلاع کو ہم نے فتح کر لیا ہے اور عجم ہمارا لوہا مان گئے ہیں۔ حاضرین میں سے ابو عبیدہ ثقفی بھی تھے جو قبیلہ ثقیف کے مشہور سردار تھے۔ وہ جوش میں آ کر اٹھ کھڑے ہوئے اور کہا کہ اس کام کے لیے حاضر ہوں۔ ابو عبید کی ہمت نے تمام حاضرین کو گرما دیا اور ہر طرف سے غلغلہ اٹھا کہ ہم بھی حاضر ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مدینہ منورہ اور مضافات سے 1000 آدمی انتخاب کیے اور ابو عبید کو سپہ سالار مقرر کیا۔ ابو عبید کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا شرف حاصل نہیں تھا، یعنی وہ صحابی نہ تھے، اس وجہ سے ان کی افسری پر کسی کو خیال ہوا، یہاں تک کہ ایک شخص نے آزادانہ کہا کہ عمر، صحابہ میں سے کسی کو یہ منصب دے دو۔ فوج میں سینکڑوں صحابہ ہیں اور ان کا افسر بھی صحابی ہی ہو سکتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صحابہ کی طرف دیکھا اور کہا کہ تم کو جو شرف تھا وہ ہمت اور استقلال کی وجہ سے تھا، لیکن اس شرف کو تم نے خود کھو دیا۔ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ جو لوگ لڑنے سے جی چرائیں وہ افسر مقرر کیے جائیں۔ تاہم چونکہ صحابہ رضی اللہ عنہ کی دلجوئی ضروری تھی، ابو عبید کو ہدایت کی کہ ان کا ادب ملحوظ رکھنا اور ہر کام میں ان سے مشورہ ضرور لینا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے احد میں عراق پر جو حملہ ہوا اس نے ایرانیوں کو چونکا دیا تھا۔ چنانچہ پوران نے رستم کو، جو فرخ زاد گورنر خراسان کا بیٹا تھا اور نہایت شجاع اور صاحب تدبیر تھا، دربار میں طلب کیا اور وزیر حرب مقرر کر کے کہا، تو سیاہ و سفید کا مالک ہے۔ یہ کہہ کر اس کے سر پر تاج رکھا اور درباریوں کو، جن میں تمام امراء اور اعیان سلطنت شامل تھے، تاکید کی کہ رستم کی اطاعت سے کبھی انحراف نہ کرے۔ چونکہ اہل فارس اپنی نااتفاقیوں کا نتیجہ دیکھ چکے تھے، انہوں نے دل سے ان احکام کی اطاعت کی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ چند روز میں تمام بد انتظامیہ مٹ گئی اور سلطنت نے پھر وہی زور و قوت پیدا کر لی جو حرم و پرویز کے زمانے میں اس کو حاصل تھی۔ تب تک دوستو اتنا ہی، ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔